السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا ود احمد کے ساتھ میں ہوں صاحبزادہ احمد فضل قادری۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زوجہ اول، مسلمانوں کی پہلی ماں اور اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان پر گفتگو آج ہوگی۔ اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف مذہبی ثقالت، میرے اساتذہ، میرے والدین کے بعد جس ہستی نے مجھے بنانے، مجھے سنوارنے اور میرے کردار کے اندر بہتری کے لیے کردار ادا کیا، آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ میری مراد معروف مذہبی ثقالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد حسین اویسی القادری، پرنسپل ادارہ رحمت عالم ایجوکیشن، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس حسین موضوع پر گفتگو کریں اور ہمارے ناظرین کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو احمد بیٹا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ کی علمی سفر اور دینی خدمات کا جو سفر آپ نے شروع کیا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشی محسوس ہوئی مجھے کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ذرائع ابلاغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ گھر گھر دین پہنچا رہے ہیں، اور یہ ایک دینی خدمت ہے، اور اللہ کرے آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں اور اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کی رہنمائی رہے کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور ہم پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور میں دوستوں سے گزارش بھی کروں گا کہ جہاں آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں دنیاوی کھیل کود کے پروگرام دیکھنے میں، تو ایسے پروگرام دیکھنا ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے کہ وہ ان پروگراموں کو دیکھیں، ان چینلز کو پروموٹ کریں اور دوستوں تک اس کو پہنچائیں شیئر کر کے، تاکہ ایک اچھی بات جو ہے اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس وقت ضرورت ہے ہمیں دین کے لیے کام کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اور ہمارے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ماشاءاللہ مجھے ناچیز کو موقع دیا کہ اتنی بڑی ہستی کے بارگاہ میں کچھ ملفوظات عرض کروں، اور عرض کرنے کا میرا جو دلی مقصد ہے وہ یہ ہے آپ کی اور میری دونوں کی نجات، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس پاک ہستی کے صدقے کہ یہ چند الفاظ کہے اور سنیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ، تو ان کے وسیلے سے انشاءاللہ یقیناً ہماری نجات ہوگی۔ تو آج یہ ماہ رمضان شریف ہے اور آج 10واں روزہ ہے، اور 10ویں روزے کو ہی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی آپ ہیں، اور سب سے پہلی وفادار زوجہ محترمہ وہ آپ ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وہ بھی آپ ہیں، اور آپ کے احسانات جو اسلام پر ہیں اور آپ کی وفائیں جو میرے آقا کے ساتھ ہیں، وہ آج 14.5 سال بعد بھی تاریخ کے صفحات پر ایک روشن ستارے کی طرح ہے اور رہیں۔ اور یوں کہا جائے کہ آج بھی دین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقروض ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ نے اس مشکل وقت میں جو مکہ شریف کا وقت تھا، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے وحی کے بعد اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد جس قدر بھی مشکل حالات آئے تو سیدہ نے جس طرح استقامت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کام کیا، وہ ایک اسلام پر بے شک برکت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا وہ تو خیر اجر عظیم کے مالک ہیں، وہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اجر بانٹنے والے ہیں، اور جو ان کا نام لے لیتا ہے وہ بھی اجر کا حقدار ہو جاتا ہے، تو پھر اس ہستی کا کیا کہنا۔ تو آپ کے بارے میں جو قرآن مجید کے آیات بینات ہیں، آپ نے اس پہ کبھی اور فرمایا ہو یا ہمارے ناظرین جو ہے اس بات کو غور فرمایا کہ وہ ازواج
उम्महातुहुम। بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرما دیا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی گھر والیاں جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ہیں. بے شک اور اس میں دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ازواجہ امہاتکم، اور یہ دنیا کا نظام ایک طرف ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عورت ہے جب اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن ازواج مطہرات کو اس پر پابندی ہے بے شک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نکاح کیا، نہ کر سکتی نہ کر سکتی. نہ کر سکتی ہیں. وہ جی فیصلہ خداوند. فیصلہ خداوند ہے، منع ہے. باقی سب کے لیے وہ جائز ہے. جی. اور اگر آپ اجازت دیں تو اسی زمین میں ایک بات اور بھی کر دوں، سبحان. کیونکہ پچھلے 3 رمضان مبارک جو ہے وہ مخدومہ کائنات کا یوم بے ہے. شک سبحان اللہ. بے اس شک کی بات چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں بات بھی کر دوں. اسی طرح بیان اسی طرح پوری کائنات کے ہر مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے، بے شک لیکن سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے مولا کائنات کو نہیں تھا. سبحان اللہ. اب جس گھرانے کی بیویوں کا یہ مقام ہے سبحان اللہ. کہ ابو جہل نے آفر کی نا حضرت سیدنا مولا علیہ السلام کو جی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرمائیں، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑے جلال میں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ علی جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے اللہ اکبر. آپ کسی دوسری عورت کو نکاح میں نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. آپ اس بات میں بھی کئی باتیں. پہلی بات یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑ کی کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. دنیا کے اندر. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی برداشت نہیں کیا کیونکہ یہ شرعی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے کہ نہیں اے محبوب جب چار کی اجازت ہے تو علی پاک نہیں کرے. نہیں، اس کا مطلب منشاء خدا بھی یہی تھی کہ سیدہ فاطمہ کے جوڑ کی نہ کوئی ہے اور نہ سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی دوسری نکاح میں آ سکتی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہاں جب میری بیٹی چلی جائے دنیا سے اس کے بعد آپ کو اجازت ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک سیدہ فاطمہ ہے تب تک آپ ساری دنیا کر لیں، آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ان کا مقام تھا مخدومہ کائنات کا، اور یہ ازواج مطہرات کا مقام ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. دنیا کی شریعت دنیا کے لیے ایک طرف ہے اور ازواج مطہرات کے لیے ایک طرف ہے. اب اس میں دو پہلو ہے. پہلا تو یہ ہے بیٹا کہ یہ بات عیاں ہو گئی کہ ہر بیوہ عورت شادی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا شوہر وفات پا گیا. جی ازواج مطہرات کو منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے سبحان کہ اللہ. چونکہ آپ حیات ہیں اپنے مزار میں حیات ہیں لہٰذا اس لیے ان کا نکاح کسی اور سے ہو نہیں سکتا. ایک بات. دوسرا پھر قدرت کا یہ منشا تھا کہ ہم نے ان کو تو منع کر دیا لیکن امت میں کسی کے دل میں خیال آئے اس طرح کا، کسی کا خیال آ سکتا ہے کہ آپ نہیں رہے تو ہم کو پیغام بھیجتے ہیں معاذ اللہ. اس طرح میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امہاتکم، یعنی رشتہ ہی ایسا قائم کر دیا کہ وہ سوچ ہی نہ پائے اس طرف. سبحان اللہ. بے شک کہ تمہاری ماں ہے. جب ماں ہو گئی تو ماں کے بارے میں کون اس طرح سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خیالات پر بھی سوچنے پر بھی پابندی لگا دی کہ میرے محبوب کے ازواج مطہرات کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے. آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی اس طرف نہیں لے جائے. وہ تمہاری ماں ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ تعالیٰ نے رشتہ قائم کر کے حد قائم کر دی کہ یہاں وہ آج کل جیسے عثمان رہتے ہیں وہ کون سے کہتے ہیں جی کون سا ایریا بڑا مشہور کہتے ہیں یہ ریڈ لائن. یہ ریڈ لائن جی یہ جی ریڈ. اللہ نے کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن. تم نے سوچنا بھی نہیں ہے، عمل تو بڑی دور کی بات جی. تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ ادھر ہم نے نکاح کی طرف. تو یہ جو ہے نا ازواج مطہرات کا مقام ہے. بے شک. اور جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ. چونکہ آپ کی وفات ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کتنا وقت ہوتا ہے. میں گفتگو انتہائی مقصد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی تھی. بے شک. اور حالانکہ عمر کا بھی فرق تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں 40 سال اور آپ کی 40 سال. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنوارے پن میں پہلی شادی جو ہے وہ سیدہ حجیرہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی. اور آپ کے ساتھ ڈھیر سارے واقعات ہیں اگر ان کو بیان کرنے پہ ہیں تو، لیکن میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے سیدنا زید بن حارث کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا. سبحان اللہ. بے شک. اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کو تحفہ حضور نے قبول فرماؤ. آپ جانتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا لے پالک بیٹا منہ بولا بیٹا بھی آپ نے قرار دے دیا. تو میں یہ بات واقعہ جو ہے نا یہ میرے دل کو بڑا بے چین کر دیتا ہے
کہ ایک چھوٹا بچہ ہو اس کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب سیدنا زید بن حارثہ کے والدین آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جی اور جب مکہ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹا یہاں پہ لے آیا ہے، جی کوئی بردہ فروش انہیں لے آئے، انہوں نے یہاں بیچا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، تو آپ نے جتنی قیمت دی ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، بچہ ہمارے والے کا۔ جی تو اب یہاں دونوں کا پیار دیکھیے کہ اولاد منہ بنی اولاد سے دونوں ہستیوں نے کتنا پیار جی فرمایا، بے شک ام المومنین نے بھی بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ جب سیدنا زید بن حارثہ نے اپنے سگے والد کو دیکھا تو جانے سے انکار کر دیا۔ جی اور شاعر کی زبانی کی اب کیا کسی سے کام جی تجھے دیکھنے کے بعد اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو اب آپ مسئلہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سگے والدین کو انہوں نے قربان کر دیا، انہوں نے کہا جو پیار آپ سے ملا ہے اور جو خدمت میں نے آپ کی ہے یا آپ کی معیت میں جو مجھے مزہ ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو جب میں بالکل اب آخری بات پہ آ رہا ہوں کہ جس دن آج کے دن جب سیدہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نمدیدہ تھیں کیونکہ اتنی وفادار شریک حیا، اور کچھ دیر کے بعد حضور جب باہر اٹھ کے چلے گئے تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمانے لگی کہ اے میری بیٹی آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اب ہم اس دنیا سے جانے لگے ہیں، میری خواہش ہے آپ وہ اپنے بابا سے منوا لیں۔ تو سید نے عرض کیا کہ اما جان آپ حکم کریں، تو فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا زیتن کیا ہے اسی کرتے میں مجھے کفنایا جائے اللہ اور یہ کرتا میرا کفن بن جائے۔ اللہ اب یہاں بھی ام المومنین سیدہ نے کتنا بڑا پیغام دیا کہ بزرگوں کے تبرکات کتنے اہم ہوتے ہیں اور یہ ذریعہ نجات بخشش کا اور سبب ہے۔ یہی کہ حضور کا کرتا ہوگا تو میرے لیے آگے کی مطلب ہمیں پہلے ساتھی، لیکن ہمیں بتایا کہ ان بزرگوں کے تبرک، اس لیے الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کے تبرکات کو بڑے ادب سے رکھتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ کائنات نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بڑی مجھ سے محبت کرنے والی ہے، بڑی وفادار ہے، تو یہ کرتا کیا ہے میں دے دیتا ہوں، اور آپ اندر تشریف لے۔ تو آپ نے سیدہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، تو اتنے میں لکھا ہے کتابوں میں، علماء نے مفسرین نے فقہاء نے لکھا ہے کہ سیدہ جبریل علیہ السلام تشریف لے سبحان اللہ، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آپ ان کو اس کفن کے اندر جو ہے نا آپ ان کو کفنائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا خدیجہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجی تھی آپ کے لیے۔ تو یعنی میں یہاں جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ یہ بات بھی جب میرے پاس ہے تو میرا دیا ہوا لباس پہن کے ہے، سبحان اللہ، میرے لباس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے نجات فرمائے، آمین، آمین، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ازواج مطہرات ہر اپنی جگہ پر قائم ہے، بے شک، اور ان کا مقام جو ہے بلند سے بلند ہے، اور سیدہ کی جو احسانات ہیں ہم پر، جو اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور جس مشکل وقت میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہ پھر تقریباً ساری اولاد بھی جو ہے وہ آپ سے ہے، جی سوائے ایک صاحبزادے کے، جی، باقی ساری اولاد جو ہے وہ چاروں صاحبزادیاں، جی، اور صاحبزادے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی بدن مبارک سے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضر کو حضور بہت بڑی مہربانی، آپ کی محبت، آپ کے وقت کا، جی جی، اور وہ ہستی جن کا بعض از وصال بھی حضور علیہ السلام محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میرے خدا جیسی ہوا کرتے تھے، میرے خدا جیسی ہوا کرتی تھی، اور قربانی کرتے تو گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، بعض از وصال بھی محبت کا یہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر کرم فرمائے اور ان ہستیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرمائے۔